اصل میں ایک سوال آیا ہوا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ مختصراً اس کا جواب دے دیا جائے کہ ایک صاحب نے کل میری تقریر سنی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، تو ایک آدمی پریشان ہوتا ہے، ایک آدمی مقروض ہے، ایک آدمی جاب لیس ہے، دنیا بھر کی باتیں انہوں نے کی۔ تو میں نے سوچا کہ ان کا جواب دے دیا جائے اور آپ لوگوں کو بھی بات معلوم ہو جائے۔ دیکھیں، رحمت کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، میں ایک جواب صرف دینا چاہتا ہوں فی الحال۔ ایک آدمی نے ایک آدمی سے قرضہ لیا، قرضہ واپس نہیں کیا، سوسائٹی میں بات مشہور ہو گئی کہ وہ قرضہ واپس نہیں کرتا ہے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے آدمی سے پھر جا کے قرضہ لیتا ہے۔ وہ دوسرے آدمی کے دل میں یہ بات کیسے آئی کہ اس کو قرضہ دے دو، یہ تمہارے ساتھ رحم ہوا ہے تبھی وہ بندہ آپ کو قرضہ دیا ہے۔ اور ایسے تم سال بھر اور 2 سال اور کئی سال سے ایسا کر رہے ہو کہ ایک کو ٹوپی ڈالتے ہو اور پھر دوسرے پر بھی ڈالتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ رحم نہیں کیا ہوتا تو تم ایک قرضے کے بعد دوسرا قرضہ کبھی نہیں پاتے۔ نمبر 2، ایک آدمی سارے جتنے بھی دنیا میں پروڈکشن پیدا کرتے ہیں، سامان بناتے ہیں، سب فیکٹری ہے۔ آپ نے فیکٹری میں مال بنایا، جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف بنایا، آپ نے اس آدمی کو بیوقوف بنایا۔ اس کے باوجود دوسرا آرڈر پھر آپ کو آیا۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا تو اب دوسرا آرڈر آپ کو زندگی میں نہیں آنا تھا، فیکٹری بند ہو جاتی۔ یہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بھی رحم کی ایک شکل ہے۔ ایک آدمی نے سامان مہنگا بیچ دیا جان بوجھ کر کے، ایک نیا آدمی تھا، سامان مہنگا بیچ دیا، وہ بیچارہ آپ نے اس کو ٹھگ لیا۔ اب آپ کے ساتھ اللہ کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی کسٹمر آپ کی دکان پہ نہیں بھیجتا کیونکہ آپ ٹھگ ہیں، اس کے باوجود آپ کی دکان پچھلے 25 سال سے چل رہی اور آپ ٹھگ بھی رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی رشوت لیتا ہے، آفیسر رشوت لیتا ہے، صرف ایک ہی مرتبہ زندگی میں لیتا ہے یا دوسرے دن بھی لیتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر دوسرے دن پھر رشوت لیا اس نے تو اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ رحم نہیں کرتا تو نہ تو دوسرا دن تو آپ کو رشوت دینے والا کوئی ملتا اور پہلا رشوت ہی میں آپ پکڑ جاتے، دوسرے رشوت کے لائق ہی نہ رہتے، آپ کی جاب ہی چلی جاتی۔ تو رحم تو آپ کے ساتھ بھی کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے غلط کام کرنے والوں کے ساتھ بھی وہ رحم کرتا رہتا ہے۔ اب صحیح والوں کا اندازہ کر لیجئے کہ کتنا رحم کرتا ہے۔ ایک ماں ہے، کبھی ہمارا لڑکا تھوڑا سے خراب ہے، ہم نے آج تک خاندان والوں سے چھپا رکھا ہے کہ میرا لڑکا خراب ہے۔ کیوں؟ پیرنٹس، والدین چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میرے بچے کی برائی پبلک میں آوے۔ پروردگار عالم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اس محبت کی وجہ سے تم کو یہ سارے معاملے چل رہے ہیں۔ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، بڑے اس کے نام ہے، پوسٹر میں نام لکھ کر آتا ہے مولانا صاحب کا۔ مولانا صاحب تنہائی میں جتنا گناہ کرتے ہیں، اگر وہ گناہ اس کو معلوم ہو جائے جس نے پوسٹر میں نام رکھا ہے تو آپ بتائیے آپ سے زیادہ بے عزت اس دنیا میں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، یہ اس کی رحمانیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ورنہ ہم کسی لائق نہ رہتے ہیں اور ہمارا پردہ فاش ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھی رحم فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سوچتے جائیں، جتنا بھی سوچتے جائیں، ایک آدمی ایک جگہ جاب پا جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اس جاب کو کر نہیں سکتا ہوں، اس کے باوجود اسی جاب سے ریٹائر تک ہو جاتا ہے۔ کتنے میں ٹیچروں کو جانتا ہوں، کتنے ٹیچروں کو جانتا ہوں کہ ان کی جاب لگ گئی، 70 سے 80 ہزار روپے تنخواہ اٹھا رہے ہیں اور ایک کتاب بھی صحیح پڑھا نہیں سکتے۔ تو یہ نہ کہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ سب غلط کام کرنے والوں کے ساتھ، چور ہے، چوری کیا، دوسری مرتبہ چوری کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا پروردگار عالم، پہلی چوری میں تم کو پکڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے چوری کی، میں نے پہلی چوری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ پہلی چوری میں کوئی پکڑا نہیں جاتا۔ یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے کہ آپ سن لیں کہ پہلی چوری میں پکڑا نہیں جاتا، چلو پہلی چوری کر لی جائے، یہ مطلب نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، لوگ تقریر سن کر کے یہ بھی اس معنی نکالتے ہیں۔ جب تحقیق کی گئی پتہ چلا پروفیشنل چور ہے، پیشہ ور چور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ پہلی مرتبہ میں اللہ نہیں پکڑا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے تحت ہو رہا ہے، ورنہ جس طریقے سے ایک بچہ
2 साल तक अपनी माँ को सताता है, को हर उल्टा काम करता है। वो बच्चा क्या करता? हर उल्टा काम करता है। जितना वो सताता है, अगर माँ के अंदर ममता नहीं हो तो गला दबा दे, मर ही जाए वो, आबादी अपने आप ख़त्म हो जाए। हर सताने वाले बच्चे को मार दे तो ना सताने वाले कितना पैदा होते हैं? 0.1%, आबादी ख़त्म हो जाए। लेकिन ममता उसको मजबूर करती, सताता है दिन भर 2 साल तक, और दिन भर उसको चूमती रहती है। ऐसे ही परवरदिगार आलम को के ख़िलाफ़ हम ये सब करते रहते हैं, अल्लाह ताला की नज़रों में होते हैं, उसके बावजूद भी ये होता है। यही मतलब है परवरदिगार आलम की रहमानियत का। ये एक शोबा है जो मैंने इस तरीके से आपके सामने पेश किया कि आप समझें कि अल्लाह रहमान है, उसका माने क्या है। ये बात आपसे करना चाहते थे।